كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات للهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس وقت رمضان مبارک کے مقدس ترین برکتوں، رحمتوں اور اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مہربانیوں کو پانے کی پوزیشن میں، یعنی سارے گزشتہ نہ جانے کتنے بھائی ہوں گے جو رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، تو ممکن چھ نئی وری اس آسوا کے نام سے اس کے بے شمار تم انسان جیسے بے شمار وہ بھائی جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، تو ایسے ممکن ہے ہم میں سے کوئی آج ہے اگلے رمضان کو نہیں ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، اس حج میں جو بہت ساری باتیں فرمائی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ نئی وری آسو نہ ہو، اگلے سال جب تم یہاں حج کرنے کے لیے آؤ گے تم ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ صحابہ کرام کے دلوں پر اس وقت کیا بیتی ہوگی یہ تو وہی جانتے ہو، لیکن بہرحال آپ نے فرما دیا تھا کہ اس میدان میں تم سے میری ملاقات یہ آخری ملاقات ہے، تو نئے سال میں گویا یہاں ملاقات نہیں ہوگی۔ اور آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس کے بعد پھر محرم کا مہینہ، صفر کا مہینہ اور ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو۔ ویسے 3 مہینے اس کے بعد اس دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگلے سال نہیں ہوگا، رمضان آج گزر رہا ہے، اگلا رمضان ہم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ موت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کیسا ایسی تصور کہ یہ انسان گزرا سوال عدم ہے، ایسا نہیں ہے۔ موت کا تعلق نہ بڑھاپے کے ساتھ، نہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ، نہ کینسر کے ساتھ، نہ لاعلاج بیماری کے ساتھ، نہ کووڈ کے ساتھ۔ موت کا تعلق ٹائم کے ساتھ، ٹائم آ گیا تو چلنا ہے، ٹائم نہیں آیا تو زندہ رہے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انسان تم سے خبر کرتا جمائے اور ڈاکٹر کو خبر کہا تو لا علاج کرو مت، مگر چونکہ ٹائم ابھی آیا نہیں، زندہ ہے۔ اور ایسا بھی ہے سچپاؤں کے ویسا خدا ورنکات میں پال دو، اور ایسا بھی ہے کہ گھر والے کہتے ہیں بھائی کرنا خدا تعالیٰ توڑ کے عالم تھی، مطلب وہ نیورم دنیا، مگر ٹائم نہیں آیا تو نہیں ہوگا۔ میں ایک آدمی کو مزاج کرسی کے لیے گیا، خبر گیا کہ کس انسان جلد تب سن سے نیچو ہو اندر چائے انگنے، تو یہ مجھے کام میں کہتا ہے، میں کرتا دعا خدا تعالیٰ کو اس میں بنیوں، بس آسان یہ نہیں بولنا ہوتا ہے، کہا لگنا بس محسوس کرساں کچھ اس میں گوبی ہوتا۔ تو گویا ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی مرنا بھی چاہتا ہے لیکن موت آتی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ بھی آئے۔ خودکشی کرنے والا تو اپنے آپ کو مار نہیں سکتا، اگر ابھی ٹائم ہے تو خودکشی سے نکل آئے گا واپس،
یعنی اگر انسان مرنا چاہتا ہے تو اپنے بس میں نہیں ہے، اور جینا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے بس میں نہیں۔ ایسا چھوئی نہیں کہ جس حالت روزو زندہ کرنا شکران تائی ممکن کاف کے حالت اوزن چو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے لکھا طویل زمانہ، اور وہ بھی چاہتا ہے، اس کے گھر والے بھی چاہتے ہیں، اس کے یہ بھی ہوتا ہے، لیکن موت کا وقت نہیں آیا تو نہیں مرے گا۔ حتیٰ کہ خودکشی کی کوشش بھی کرے گا تب بھی نہیں، اور لوگ مارنے کی کوشش کریں گے تب بھی وہ زندہ ہی نہیں۔ بے شمار تاریخی واقعات ہیں کہ جس میں انسان نے اپنے آپ کو بھی مارنے کی کوشش کی، اوروں نے بھی مارنے کی کوشش کی، مارا نہیں۔ اور بے شمار واقعات اس سے بھی زیادہ ہیں کہ انسان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ یا بیماری میں ڈاکٹر اصل پر علاج کرنا ساس بچ انسان دسان صحت یاب تاکہ بیماری میں انسان سوئی دوا کیا دیا، تو گویا کچھ پتہ نہیں انسان دنیا میں کب تک ہے۔ تو اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس وقت رمضان مبارک کے مقدس ایام گزار رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح سے بزنس کے لیے سیزن ہوتا ہے، زمینداری کا سیزن ہوتا ہے، میل بازار چاسن سیزن، ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی سیزن ہوتا ہے، اسی طرح سے ایمان والوں کے لیے نیکیوں کا سیزن کھانے کی ہے رمضان مبارک۔ باقی شعبوں شاسن سیزن، اور جب سیزن آتا ہے تو انسان سارے کام چھوڑ دیتا ہے، اور سیزن ادھر جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کشمیری ہیں چاہے گوجر، بڑا اہم ترین مسئلہ گپن 4 مہینے کس کو گھاس بنو، تو جناب وہ گھاس کٹائی کا جب موسم آتا ہے تاچونا اسوج، تو جس وقت اسوج جاتا ہے تاکمشن تم اگر یہاں تک کہتے ہیں اگر تاکمش کا انسان مائل دمن ہے فیلال چند فرصت دفن کا نسول دلیل دیتے ہیں کیا گھاس کٹائی چاہتا، گھاس کٹائی میں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ کچھ، وہ ان کا سیزن ہے۔ تو جیسے باغ والوں کا سیزن، جیسے بزنس والوں کا سیزن، جیسے کہیں ایکسبیشن لگتا ہے وہ سیزن ہوتا ہے کمانے کا اور خریدنے کا، اسی طرح سے نیکیوں کا سیزن رمضان مبارک ہے۔ رمضان مبارک کے متعلق اس وقت چند آیتیں پڑھی گئی اور چند احادیث، لہذا قدرتی کاچے آتی متدس کا اس وقت جو بات چیت ہوگی تاتا سے الگ الگ پورشن۔ نمبر 1، رمضان مبارک کی خوبیاں خصوصیات کیا ہیں۔ نمبر 2، اس مہینے میں ہم کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اور نمبر 3، رمضان مبارک کے ضروری مسائل کیا کیا ہیں۔ پہلی چیز، اللہ نے قرآن کریم فرمایا ایک نہیں رمضان مبارک کا مہینہ باہر رہتا ہوں جو محسامک رہتا جس کے باقی رہتا ہوں کام کا خصوصیت ذی الحجہ کے مہینے کی خصوصیتیں ہیں تاکہ آپ کروڑی بھیگو حج۔ محرم کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں سال کا آغاز ہوتا ہے اور اسی میں عاشورہ کے 10 دن ہوتے ہیں، محرم کے 10 دن۔ رجب کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ 8 مہینہ 7 راتت منشو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو۔ ربیع الاول کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، تو ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ ولادت رسول کا مہینہ ہے۔ اس طرح یہ سب محسا مقرد محسا مقرد اچھ فضیلت نمبر 8 مذاو روز فرض کرن، دویم مذاو قرآن نازل کرن، تریم محسام کی فضیلت اور عظمت کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیثوں میں ہیں۔ جنت سجائی جاتی ہے، رمضان کے روزوں کو محفوظ کرنے کے لیے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، گناہوں کے ماحول کو توڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں، اللہ دعاؤں کے قبول کرنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ یہ سب رمضان مبارک کی خصوصیات ہیں۔ روزہ بھی فرض، قرآن بھی سے مہینے میں نازل ہوا، اللہ خصوصی طور پر دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، اور اعمال کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ویلیو بڑھ جاتی ہے کا مطلب اگر یہ اعلان جیسے ایک اس رتستان حسچو شسترس باو سرسو، اگر ایک اس رتستان بھی اعلان جیسے شستر حسا یہ ہے نا بھاگر سون کے ریٹ ٹھیک ہے، لوگ کیا گرم ہے چوٹ کے دن کو کیا آشو سیزن رتستان حسا چیئے، یعنی اگر یہ اعلان ہو جائے کہ بھائی 1 مہینے تک فلانی چیز کا ریٹ اتنا ہے، تو لوگ کیا کریں گے زیادہ زیادہ اس مہینے میں وہ چیز بیچیں گے اور جیسے ریٹ واپس ڈاؤن ہو جائے۔ مثلا فرض کیجیے اگر یہ اعلان ہو جائے سونے کا بھاؤ 1 مہینے کے لیے ڈاؤن ہو گیا
تو بہت سارے لوگ خرید کر کے رکھیں گے کہ آئندہ سونے کا بھاؤ بڑھ جائے گا، ٹھیک، یا اسی طرح سے سونے کا بھاؤ بڑھ گیا تو بیچنے والے چاہیں گے ریٹ اصل خریدار کس کو۔ ایسا ہی رمضان مبارک میں اعمال کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اور نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، یہ سارے رمضان مبارک کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرح قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور پھر فرمایا چند دن ہیں، زیادہ نہیں، یہ چند دن ہیں، اور ان چند دنوں میں اگر تم روزہ نہ رکھ سکے، بیمار تھے یا مسافر تھے، تو بعد میں یہ روزے پورے کر لینا، لیکن رمضان کی قدر و قیمت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جس مہینے میں ہم نے تم پر روزے فرض کیے اخیر رقص قرآن کریم نازل کروں، اسی مہینے میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ روزہ ضرور رکھنا، یعنی اخیر رقص قرآن نازل زیادہ دعا روزو فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، جب انسان بحساب رکھ دو، جس انسان نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا فلیصم، اس کو لازم روزہ رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کوئی مجھوز بیمار ہے سہے گی روزہ ڈیلے کر آئندہ وہ روزہ رکھے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے روزہ فرض بھی کیا اور کنسیشن بھی دی، اس وجہ سے کنسیشن دی کہ میں تمہاری زندگی میں پریشانی نہیں لانا چاہتا۔ یرید اللہ بکم یسرا ولا یرید بکم عسرا، میں ایسا کروں تو آرڈر، مگر یہ آرڈر پورا کرنا اگر کہیں مشکل آتی ہے تو آپ کو فوراً کریں کنسیشن، یا بشو میں بیسا پنجن بندن تکلیف تھی۔ یرید اللہ بکم یسرا ولا یرید بکم عسرا، میں تو نہیں چاہتا میری بندے تنگ آ جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ میں آرڈر دوں گا، اور یہ آرڈر جب وہ عمل کر سکتے ہوں تو پھر آرڈر رہے گا، اور اگر عمل کرنے میں واقعی کوئی رکاوٹ آ گئی، واقعی آگو خامخواہ ہے بہن میں بچ برداشت ہے بہن میں تریش برداشت کرے تاکہ جواب نہیں کر آدمی کا خطرہ ہے روز تم سکو بچ برداشت کرو سکو تریش برداشت کرو، اسی لیے تو روزہ رکھا ہے، اور اس کا فائدہ ابھی نکل آئے گا۔ تو غرض یہ کہ ہمارا آرڈر ہے روزہ رکھنا ہے، اور نارمل حالت میں تم ہو تو پھر روزہ رکھنا ہی رکھنا ہوگا۔ نارمل حالت کے معنی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، اپنے گھر میں ہیں، تندرست ہے، مسلمان کے چھو پنس گارت مشو قیام پذیر یا تحجہ یا جائے روٹی چھو، یعنی مسافر نہیں ہے، اور دوئی صحت مند ہے، تو مسلمان بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مسافر نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ پھر کیا جانے کو اگر ہے بہت نبی ہے، اگر سے حقیقت نبی ہے تو شکا چھو فرض کرم کی شو خدا فرض کرم ممکن جو چون فرض بہت نہیں کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تشیر ہوتا بیون جہاں ساری صورتحال چین پر زیادہ سو جانا یا سو پڑھتا ہے، تمہاری حالت تم سے زیادہ وہ جانتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس نے اگر آرڈر کیا ہے تو آرڈر کرنے والے کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، آرڈر کرنے والے کو معلوم ہے کہ اس کی ہمت کتنی ہے، اور یہ کتنا روزہ برداشت کر سکے گا، کتنا سہ سکے گا۔ اب باوجود اگر کا انسان ہے نانا بہت میں روزہ بھی تو اچھی جواب یہ دھوکہ ہے، دھوکہ تو رہے گا، دھوکہ رہنے کے لیے اگر تم ٹیسٹ کرنا کرو ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرو سازا چیز 60 سیکنڈ یا بدل دیکھنا ٹیسٹ کرو خطرناک مگر تعلیم مشکل سے 100 گھنٹے پاک روزو یہ رہے گا وہاں کا رہے۔ یہیں سے نگر شہر کا ایک صاحب ہیں، بہت دن ہو گئے میں نے ملاقات ان کی نہیں کی، میں ان کو جانتا ہوں، میرے پاس آتے بھی تھے، اس نے کہا مجھے یہاں گلے میں نہیں فوڈ پائی میں کوئی پریشانی تھی، فوڈ پائی مسلسل کہتا ہے خطرناک مسئلہ بعض گوز دہلی ڈاکٹر اصل پر یہ گن دمنا ہے گوز سے میں سرجری تیری کر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، باقی اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، مگر میرا تجربہ بتاتا ہے میں سرجری کروں گا اور تو ٹھیک ہو جائے گا، تیری یہ کبھی پریشانی مجھے ختم ہو جائے گی، لیکن تجھے 8 دن تک پانی نہیں مانگنا اور دو چند ریش کیونکہ اب سرکاری ٹھیک ہے مسجد میں کہہ کر دی اسے سرجری۔ اب یہاں سے اس نے جب کاٹا اس کو سارا تو کاٹنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے جب وہ ہوش میں آ گیا اور ہوش میں آنے کے بعد 4 یا 5 گھنٹے ہو گئے، اب لگی مجھے پیاس، کہنے لگا جناب پانی، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پانی ملے گا، کہنے لگا میں مر جاؤں گا، کہا مر جا مگر پانی نہیں دیں گے، تب بتایا اصلی آخری منٹ میں گڑے جو کہ بات میں کہتا ہوں چاہیے تریش اور ڈاکٹر اسٹرائک میں جنگی کی بات میں کیسے زنا پر کہتا ہوں ریڈی پریش یہ مجھے سمجھا رہا ہے، یہ مجھے سمجھا رہا تھا، تو میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے پالستر کو ہوتا پالستر اگر آپ پہ ہی ویسا تیرے گھنٹے سرجری کر بشک آج 8 2 یعنی ہی گیس پڑا
اس کے بعد پانی اس میں جانا ہی نہیں چاہیے. ادھر سے گھٹ لگا ہوا تھا مگر مجھے پیاس لگی تھی. یہ مجھے خود کہتا ہے, کہہ رہے 5 گھنٹے تک میں تڑپتا رہا. انہوں نے کہا سوال ہی نہیں, 8 گھنٹے تیرا نکل گیا, 8 گھنٹے تجھے پانی نہیں ملے گا. کہہ رہے جب میں پریشان ہو گیا تو میں سوچ میں کیا کر دوں. اللہ یہ مجھے آدمی کہتا ہے, کہہ رہے میں نے درود شریف اسٹارٹ کر دیا. میں نے درود شریف پڑھنا اسٹارٹ کیا, تقریباً 1.5 یا 1.5 گھنٹہ ہوگا تو میری پیاس ختم ہو گئی. کہتا ہے اور ہم دونوں میں درود پڑھنا کیوں پیش یہاں شہر کا کام ہے. اور ہم دونوں میں درود سے میں کو آتا ہوں تاچن حساب نہیں بھائی بھائی بولتا تو پہلی بار میں خطرہ کہ حضور نے بہت خطرہ بس پھر وہ سوچنے لگ گیا تو کیا بات ہے. بس 23 قسم میں لگنے لہذا کر دوں کہ حضور کی محبت میں. خیر میرے بھائی, جب انسان ارادہ کرتا ہے تو برداشت کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شانوں کہتے ہیں روزہ تم پر فرض ہے, اور جب تمہاری 3 حالتیں ہیں, حالت نمبر 1 تم مسلمان ہو, حالت نمبر 2 تم اپنے گھر میں آرام سے ہو, حالت نمبر 3 تم مسافر نہیں, بیمار نہیں, اس کے بعد اور بالغ ہو, نابالغ نہیں, بالغ ہونا شرط ہے. تو روزہ تم پر فرض ہے, اس کو کرنا پڑے گا. البتہ تحمد اگر واقعاً کیس مجبوری آ جائے, اس مجبوری میں فوراً کنسیشن دوں گا. میں دوں گا کنسیشن یا میرا نبی دے گا کنسیشن. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاتون جو پریگننسی میں ہو اور وہ خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, ٹھیک, اس خاتون کو خصوصیت کے ساتھ کنسیشن دے دی, اور وہ حدیث میں موجود ہے. حدیث بار کی مشہور کتاب تچنا ترمذی شریف تحت مشہور حدیث, باقی کتابوں میں نزدیک المرضع والحامل کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی. المرضع, مرضع ہونے دودھ جس بچے کو دی, الحامل کے ہونے پریگننٹ خاتون, ان دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کنسیشن دی ہے. اس کے بعد اس عورت کو خود تجربہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اگر اسی حالت میں روزہ رکھوں تو میں کیا صورت حال ہے, اور اگر وہ روزہ بہر میں تو نزیز کیا گیا. بہرحال جہاں کنسیشن کی ضرورت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کنسیشن دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اگر کسی انسان کو بھوک کا ڈر ہے, تریش کا ڈر ہے, تو گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شاموں تو چاہتے ہیں کہ تجھے بھوک لگے, اور اللہ تعالیٰ شاموں چاہتے ہیں کہ تجھے پیاس لگے, اور جب بھوک اور پیاس لگے گی اور تو برداشت کرے گا تو یہ علامت ہے کہ تیرے اندر ایمان ہے. جو ٹیسٹ جو ایسی ایمان چھا اس میں کتنا. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت گرمی میں روزہ رکھا ہے, سخت سردی میں وضو کرتا ہے, تو جو گواہی کہ اس کے اندر ایمان ہے. جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت گرمی میں تو روزہ رکھا اور سخت سردی میں سے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, علامت اس بات کی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. آج جو ٹیسٹ کرنا, بلڈ ٹیسٹ, فوڈ ٹیسٹ, دیکھنا ٹیسٹ, اور ان ٹیسٹوں کے ذریعے سے اندر کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے. سیم اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ علامتیں بتائی, ان علامتوں سے پتا چلا کہ اندر کیا حال ہے. اندر حال ایمان کا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے, آخ علامت چاہیے. جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی ہو اور گناہ کرنے پر افسوس ہو تو سمجھ لینا کہ تیرے اندر ابھی ایمان ہے. جب بھی صرف نیک کام کرنا تو گٹی خوشی, خدا ہے نماز کے اللہ شکر. تو صبح انسان خوشحال کرتے ہیں, مشکل کیسے نماز گئے قضا مگر بیٹھو وقت پر آئے بات شکر, تو خوشی ہو گئی, وقت پر پڑی گئی. جناب والا بھائی مشکل گیا مگر بچے ہی بچے, گناہ سے بچ گیا نہیں. تو غرض یہ کہ جب نیکی کرنے پر خوشی ہو اور گناہ اولا تو ہوگا نہیں, لیکن اگر ہو گیا تو پھر بعد میں افسوس ہے غلطی کر تو پریشانی ہو گئی, یہ سچ علامت ایمان ہے. اصل چیز بھی سمجھو صبح یہ کہ بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں, زیادہ نہیں, زندگی میں جیو تو کوئی نہ کوئی ٹائم آپ مرا, زندگی میں ایک مرتبہ آئے گا یہ مرنا, ایک مرتبہ بھی آ سکتا ہے, زیادہ بھی آ سکتا ہے. وہ کیا, تم کو شک ہونے لگے گا, کسی پریشان تھے, اللہ کے ذات کے بارے میں شک, اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں شک, قرآن کے بارے میں شک, اور شک آنے کے بعد تم چاہو گے شک کو سمجھو مگر یہ بھی, تو تم کوشش جو کو سننا جو مگر یہ بھی, پانچ انسان جو ہے یہ کو سننا جو مگر یہ بھی, تو نہیں آنا چاہے مگر پھر آئے گا. پھر پریشان ہو کر کہتا ہے خدا میں کیا چاہوں گی, پھر توبہ کرے گا مگر پھر آئے گا.
ہوتے ہوتے انسان کہتا ہے کہ اس وقت میں اپنا سر دیوار میں ماروں گا. یہ آتا کیوں ہے مجھے ذہن میں, ٹھیک, اور پھر آئے گا. بتا, میرے پاس ایک آدمی آیا آج بھی صبح ایک ساتھ فون کر رہے تھے. پہلے آیا ایک آدمی اسی مسجد میں الگ کام کرنا تو ناراض گئے جو میں تو نہیں آپ بولو کیا کہنا ہے. کہتا ہے مجھے بہت برا خیال دل میں آتا ہے. میں نے کہا کیا خیال؟ کہتا ہے میں کہہ نہیں سکتا. میں نے کہا بولو کچھ شبد. کہتا ہے میں بول نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے مت بولو, میں بتاتا ہوں تم کو. یہاں سے حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ صحابہ حاضر ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ظاہر کریں گے تو تم کو لوگ آپ کہیں گے تم کافر. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آتے ہیں ایسے خیالات؟ آتے ہیں. فرمایا اس کو تم مومن ہو گئے. تم خوش دماغ یاد سمجھا ہے اس کو تاکہ فرما حضور ان شاء علامت ایمان ہے. جب اس لڑکے کو میں نے سنا وہ خوش ہو گیا. اب اس نے کہا تیرے ہے کوئی؟ میں اللہ کہتے ہیں میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر حضرت عائشہ میری بیوی ہوتی میرے دوست کہتے بس یہ عجیب خیال. خیر, تو اس طرح کے حملے آئیں گے, برے خیالات آتے ہیں. اگر برے خیال کے آنے پر افسوس ہوا تو یہ ایمان کی علامت ہے, اور برے خیال کے آنے پر افسوس نہیں ہوا خوشی ہو گئی تو یہ کفر کی علامت ہے. بس آپ انسان کو کون ہنسنا, اس کو سسن سے یوں کیا, اس نے یہ کیا تو اس کا تو منچزو. اور اگر کچھ نہیں ہوا تو دمن ہے تو شاید کیونکہ ہمیشہ حرکت ہی. غرض یہ کہ زندگی کی علامت اندر جان ابھی ہے, اس کی کچھ علامتیں ہیں, اور یہ ساری علامتیں جب نہیں پائی جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جا چکا ہے. اس کا خدا نخواستہ کا انسان چاہتا محمد مگر گھر کے چن سمجھو ممکن جو بیمہ ایسا کیا اس پر دیوانچہ ڈاکٹر نہیں, اور وہ ڈاکٹر اپنی حساب سے کو دیکھے گا کہ وہ موت کی علامتیں کیا کیا ہیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت ہے وہ جہاں اس کو دبائے گا, بہت بار بار دبائے گا تاکہ اس کا دل اٹھ جانا چاہیے. اور دل جب دھڑکن کرے گا تو دھڑکن کرنے کے بعد پھر بلڈ سرکولیشن شروع ہو جائے گا, دماغ کو خون پہنچے گا اور دماغ زندہ ہو جائے گا. لیکن اگر دل اٹھتا نہیں ہے پر باقی کیا کیا علامت آسان ڈاکٹر جو میڈیکل جو ہم چیپٹر تو اس کو ڈکلیئر کے نہیں یہ جا چکا ہے. ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ پیشنٹ مر چکا, جان نکل گئی. تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ افسوس ہونے, گناہ کا خیال آنے پر افسوس ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی نیکی کرنا تو ڈرو خوشی اور گناہ کرنا تو ڈرو افسوس. جیسا جو علامت کے طور سے ایمان سیم اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے دیکھا روزہ رکھے ہوئے تو یہ علامت ہے کہ اندر ایمان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جب بھی آدمی رکھے گا اللہ کے خوف سے رکھے گا. انسان کے خوف سے روزہ کبھی نہیں رکھ سکتا. کیا ہے حکمت بھائی؟ انسان ہے کہ انسان دو کر دے باشد روزہ بار گائے کھی گزر رمض نہ کیس وہاں سے چپکے سے پھل والے سے کہے گا جیسے کیا اسے کیا کرنا چاہنا افطار دو افطار کھاتے سے کیا این کیا تھا ان کے صاحب وضو کرنا خطر بات نہ ہوا اکھیں ساری چھلکے سے نیورا باشد روزہ. غرض یہ کہ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے. اس کے باوجود اگر انسان دھوکہ نہیں دیتا ہے مستورات چاسن کشنس متن پیشن بڑھن شام تام مختلف ڈشز تیار کر رہی ہیں, اس کو کون روکتا ہے؟ وہاں کوئی تو ہے نا روک رہا ہے, جو دیکھنے والا کوئی نہیں. سہر کی شامت پنس خاندار سہر کی شامت پنن باقین گھر کے باسن ہے کہ میں نے بسر روزدار بغیر تیمس خبر کرنا کیوں چور کیوں. لیکن اگر اس کے باوجود روزہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندہ جب بھی روزہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے, لہذا میں اس کو بتا دوں گا. نماز میں تو دوسرے کو پتا چلے گا, نماز میں زکات میں دوسرے کو پتا چلے گا, حج میں ساری دنیا دیکھتی ہے, روزے کے بارے میں کسی کو پتا ہے. روزہ اندر کی مخفی چیز ہے. اللہ کے نبی اعظم نے روزے کی بہت فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, بہت فضیلتیں. فضیلتوں میں سے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے, ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان تو سب کو معلوم ہے 50 حکم جازت میں روزہ پہ ہوں جو وہ ایمان. احتساب کا مطلب کیا ہو؟ احتساب سے اثر پر سمجھانے شما سو چیز کر فرض کرے ایک انسان کو دانت میں سخت درد ہے, وہ ڈاکٹر سے تیمونس
سر پر چک کرے کہ جناب دان چکاؤ مگر فیس ہے یوت. کہتا ہے ٹھیک ہے انتظام کریں. تو اگلے دن یا دوسرے دن یہ جائے گا, پیسہ لے کر جائے گا اور دانت نکلوائے گا. دانت نکالنے میں جتنی تکلیف ہوگی وہ برداشت کرے گا. آج کے زمانے میں اب تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ بے ہوش کرنے کا جو انجیکشن آ گیا ہے یہ میڈیکل کے دنیا کا بہت بڑا کارنامہ ہے. تو وہ کام جو انسان کو بڑا مشکل ہوتا تھا کیونکہ انسان زندہ ہوش میں ہوتا تھا, اب انجیکشن نے آ کر کچھ جگہوں پہ بے ہوش کر دیا, جو چاہے سو کرو. تو میڈیکل کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ وہ انجیکشن دریافت ہو گیا جس انجیکشن کی وجہ سے وہ جو ڈیفیکٹ والی جگہ ہے, جو متاثر جگہ ہے, اس متاثر جگہ کو انجیکشن کرنے کے بعد اس کو بے ہوش کر دو, اس سے ابھی جو مرضی سو کرو. اور ایسا بھی ہے کہ پورا پوری باڈی بے ہوش کر دیتے ہیں. ورنہ بہت مشکل مسئلہ ہے, تصور بھی نہیں کر سکتے, آج اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کتنا مشکل معاملہ ہے. اسی میں مثال بتاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تصب بنتر, اس کا نام ہے عروہ. زبیر بن عوام کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پختر بو ہے, بیگو سوجو. زبیر بن عوام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھازاد بھائی بھی ہیں اور ساجو بھی ہیں. ساجو مطلب ہے حضور کے نکاح میں حضرت عائشہ ہیں, حضرت عائشہ کی بڑی بہن, ان کا نام ہے اسماء, وہ زبیر کے نکاح میں. تو زبیر تو حضور کیا بیمان ہے, ساجو. ادھر سے زبیر وہ شخص ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ فرمایا نون بول موز لوگی بالائی, میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائیں. ایسا آدمی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو انسانوں کی جملہ بولا ہے. یہ جو میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں, یہ دو انسانوں کی جملہ بولا ہے. نہ صدیق اکبر کو, نہ فاروق اعظم, نہ حضرت عثمان, نہ حضرت علی, نہ کہ دو سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن عوام, ان دو کی جملہ بولا. میرے ماں باپ اس زبیر بن عوام. اور ساتھ میں حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک خاص مددگار ہوتا ہے. وہ مددگار اس وقت کھڑا رہتا ہے جب باقی تمام پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو وہ اس وقت کھڑا رہتا ہے. میرا وہ خاص مددگار زبیر ہے. خدا تعالیٰ نظام کس صحابی کے اندر کیا خصوصیت ہے, کسی کے اندر کیا خصوصیت ہے, وہ سب ستارے ہیں, ستارے. یہ صاحب سب حالات بہت انسان حیران کرتا ہے کیا ہے. بس حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو یہی ہوتا. فرمایا شیطان عمر کے سائے سے ڈر جاتا. تو عمر تو بہت بڑے انسان ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا میں نے ہر ایک حق ادا کرتے صدیق اکبر کا حق ادا نہیں کر سکتا. سارے حقوق کا سمجھ مگر اب سنے تو وہ ہو جائے. اور صدیق اکبر وہ انسان جس کا تذکرہ قرآن میں, اور بالکل سیدھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحت گوتیمان تحت گار اسمان دویمز دویم ز ایسے تحت مز دویم یا جناب رسول اکرم صاحب یا صدیق اکبر. وثانی یسنیری ازما فی الغار, وہ دو جو غار کے اندر تھے, تو دو ہیں صدیق اکبر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صدیق اکبر ہر صحابی کا مقام بہت اونچا ہے. زبیر بن عوام کا بیٹا ہے عروہ. عروہ کو بھی تکلیف ہو گئی. اس تکلیف میں حکیموں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنی ہے. اور کیا جناب والا جب آری لائی اور ٹانگ کاٹنی ہے, کیسے برداشت ہوگا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کو تھوڑی سی شراب پینی پڑے گی, آپ نشے میں آ جاؤ گے, ہوش نہیں رہے گا کہ اتنے ہم ٹانگ کاٹ لیں. تیار چھوڑ, کچھ بھی ہو جائے میں شراب نہیں پی سکتا. تو پھر کیا ہے, چلو کاٹو اسی طرح سے. جناب والا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج تو الیکٹرک آ رہا ہوگا, سلیپ کر کے تو بٹن دبائیں گے تو ٹانگ الگ ہو جائے گی. اس وقت تو لتر چلاوی چاہتا ہے, لتر سے چلاوی یا چلانا چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ عروہ بن زبیر نے یا تو تلاوت شروع کر دی اور یا پھر تصویر پڑھنی شروع کر دی.
یا کیا ہوا، بہرحال اللہ کا استحضار کیا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حالت کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رحم بھی آ رہا ہے، میں اللہ سے کہوں گا دیکھے میری ٹانگ کٹ رہی، یہ ہے تصور، آخر تصور اس میں نظام چٹے تو بات نکال الحمدللہ، کون برداشت کر سکتا ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ عروہ بن زبیر یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھانجا ہے، تو بات اس پر آئی تھی کہ آج کے زمانے میں میڈیکل نے جو انجیکشن تیار کیا ہے، اس انجیکشن کی وجہ سے بڑی آسانیاں ہو گئی۔ پہلے آسانی نہیں تھی، اب دانت میں درد ہے تو گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کا دانت چکا، ٹھیک ہے، اب یہ درد کیسے پہنچ ہے، یہ پیسہ لے کر جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر نے جب پکڑ کر ٹھیکنا شروع کیا، جب تک یہ انجیکشن نہیں تھا پورا ہسپتال سنتا تھا چیخ و پکار اس کی۔ جب دانت نکالتے تھے اور دو ڈاکٹر اس سے پلاس سے کھینچتے تھے اور ادھر سے آدمی کو پکڑ کے رکھتے تھے اور وہ چیختا تھا، پورا ہسپتال گونجتا تھا، ٹھیک ہے، تو ہو گیا تو ترجمہ آسان سچی واریاہ تکلیف کڑی گویا یہ تیار ہے دانت کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے۔ یہ کیوں تیار ہے؟ اس لیے تیار ہے کہ اس وقت جو میری تکلیف ہے، دانت نکالنے کی تکلیف میں برداشت کروں گا، آئندہ وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ مطلب اس وقت کی مشکل آدمی برداشت کرے تاکہ فیوچر میں آسانی مجھے مل جائے، اس کو کہتے ہیں احتساب۔ یعنی ونکس بہتر بوزنا احمد لگن بچ بے لگن تریش بیم کیا، لیکن سوری کر وہ برداشت اور خوش دلی سے، تاکہ قیامت میں اللہ مجھے انعام دے گا۔ اس انعام پانے کے ارادے سے اس وقت کی مصیبت کو، اس وقت کی پریشانی کو، اس وقت کی بھوک کو خوشی سے برداشت کرنے کا نام احتساب۔ لیکن کتاب المشت شارٹ لفظ اخلاص کے ساتھ، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، یہ تو ہوگا کتابوں میں لکھا ہوا، لیکن ڈیٹیل اس کی یہ ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں کیا احتساب نام ہے اس ارادے سے مشکل برداشت کرنا، اس ارادے سے مشکل برداشت کرنا۔ اب آسان مثال اگر یہ بنو، ٹھیک ہے، شاید یہی یا کہاں ہوا تھا، یہ ممکن شاید یہ تھی کیا سر، ایک آدمی نے کیا کہا، کہتا ہے بس بھاگ مجھ سے مگر کھانا کیوں، تو میں اگر میں کھاؤں گا میرا موبائل ختم، کیا کچھ بہت مانگا۔ اب یہ کہ اس وقت خوشی سے برداشت کر رہا ہے بھوک، تاکہ اس وقت زیادہ ٹیسٹ آئے گا، اور اگر اس وقت کھائے گا تو پھر بھوک ختم ہو جائے گا، پھر پتی نماز، کیونکہ اچھے کھانے میں مزہ ڈبل ہو جاتا ہے جب بھوک لگی ہو۔ اگر آپ کو بھوک نہیں ہے اور اچھا کھانا مل گا تو مزہ آئے گا مگر ڈبل نہیں، اور جتنی زیادہ تیز بھوک لگے گی اتنا زیادہ اس میں مزہ آئے گا۔ تب ایک مثال سے میں سامس روز دریمت میں سامت شامت بات کیا تو محسوس ہو تو رمضان کے علاوہ کو بھی نہیں آئے گا سمجھ قربان مازس وہ ٹیسٹ قربان کے گوشت میں جتنا مزہ ہوتا ہے دنیا کی کسی گوشت میں ایسا مزہ نہیں، ٹھیک، اور جتنا قربانی کا گوشت کھاؤ ڈائجسٹ ہو جائے گا۔ بتا مطلب چلو اس کا میں غرض یہ کہ روزے کے نتیجے شام کو بھوک لگی ہوتی ہے اور کتنا مزہ آتا ہے، چاہے جناب آخر کیا جیسنا، مگر اس کو ٹیسٹ یہ مزہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا روزے دار کی دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے بعد انعام بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں مزیدار کھانا معمولیت کو بھی مزیدار لگے گا۔ خیر ویسے بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں ضرور زیادہ کھلاتے ہیں، غریب سے غریب تر آدمی بھی رمضان میں اتنا اچھا کھاتا ہے جو رمضان کے علاوہ نہیں کھائے گا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اس بات علم ہے، لیکن ایسا ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ دیکھو گے آپ اتنا اچھا نہیں کھاؤ گے جتنا رمضان میں کھاؤ گے، سورسز آپ کے وہی ہیں، تو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان میں۔ 12 رمضان مبارک کے مہینے میں جو شخص روزہ رکھے گا ایمان احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ حدیث بخاری شریف میں اور باقی کتابوں میں بھی۔ جیسے یہ فضیلت ہے ویسے اللہ اور اللہ کے نبی نے احتیاط بھی بتائی۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ یدا قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعام وشرابا، جب انسان اپس رونا یا انسان زبان ان کنٹرول قابو کرنا، جس انسان نے ان کنٹرول زبان کو قابو میں نہیں رکھا، جس انسان نے زبان کی بکواس بند نہیں کی، جس انسان نے زبان کے ہونے والی خرابیوں کو کنٹرول میں نہیں رکھا، اور دوستوں روزہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے روزے کی مجھے ضرورت ہی نہیں، تھا سے 5 سے یہ سی تو سو کبھی فاقہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے روزہ چاہیے۔
اور روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے تو نے کھانا پینا بند کر دیا ایسے ہی باقی تمام چیزوں کو کنٹرول کرو. اور باقی تمام چیزوں میں آنکھ ہے, کان ہے, زبان ہے, خیالات ہیں, یہ سب. یعنی تم دکان پر ہو چون اتی گژھان روزدار سو سڑکہ پہ گژھان روزدار سو جیسے گرس من دکان پڑھان دفتر من زیادتی گژھان روزدار. روزدار کا مطلب کیا ہوا کہ وہ چیز نہیں کرنی ہے جس کو اللہ نے کہا بند کر دو, کنٹرول کرو. اللہ سے یعنی صرف ایک تو ہے منہ کا روزہ اور دوسرے کو پورے جسم کا روزہ. اللہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا ہر چیز کا روزہ ہو, یعنی اس کی آنکھ بھی قابو میں رہے, اس کی زبان بھی کنٹرول میں رہے. ورنہ کیا سمجھے جناب والا ہوتا یہ ہے کہ خاندار روزدار اور چونکہ کھانا چانا سسٹم چلو لڑائی کا وجہ دفعہ ایک عورت نے کافی دنوں پہلے فون کیا تھا ونو یمن کہ خاندار کیا میں زیادہ ٹیٹا کون ہے وہ دپان میون خاندار کیا کرتا ہے دپان جس دن روزہ اسی دن زور کے لڑائی کرتا ہے. تمہیں مزاج بڑھ گیا غرض یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ مزاج کہ کھانا پینے کی وجہ سے آدمی مشغول رہتا ہے, نہیں تو زبان کی بات کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم روزے دار ہو تو کسی سے لڑنا مت. اگر دوسرا تم سے لڑنے لگے تو اس سے کہو یار میں روزے دار ہوں, میں لڑ نہیں سکتا اس وقت. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اپنے آپ کو روزدار سے بچا پڑھو روز دین سو نہیں کیا روز بچاؤ. سیم اسی طرح سے کہ ڈاکٹر نے کہا اب چشن شرار کرو, اگر تو شرار کرے تو کیسے نقصان. تمہارا ہارٹ میں تم ہارٹ پیشنٹ ہو غصہ کبھی مت کرنا, تم ہارٹ پیشنٹ ہو ٹینشن کبھی مت دینا. تب یہ کہتا ہے گلوز نے کہا مگر ٹینشن کیا تو ہارٹ پیشنٹ تو ٹینشن کو سمجھ کر. اب وہ بات ہی نہیں سنتا, میں سننا ہی نہیں چاہتا, مجھے ٹینشن ہو جائے گا, میں سننا نہیں چاہتا, میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر میں شرار کو مگر نقصان. تو کنٹرول انسان کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اسی طرح سے روزہ ہے. رمضان مبارک کا مہینہ جیسے نعمت ہے روزہ رکھنا, ویسے ہی بڑی ذمہ داری ہے کہ روزے کو بچایا جائے اور روزے کو خراب نہ کیا جائے. ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب انسان جو روزہ نہ نماز نہ تسبیحات نہ اس کنٹرول میں نہ دکانوں سے کنٹرول کچھ ہی نہیں, شام ہوتا اس لیے روزہ. تو شکل تو بن گئی روزے کی, شکل بن گئی. مگر اسے تتاکن اس محمد گاہ ہوتا ہے تو مثال دعا کرو تک لکھی گاؤں مگر محمد. ایسے ہی جو روزہ ہے جو محمد روز اچھا ضروری نا اچھا جامی نا. اور ایسا ہوتا ہے کہ نماز اگر پاورفل ہے تو تمام گناہوں سے روک دے گی, اور اگر نماز ٹمپریری ہے کمزور ہے کچھ نہیں کر پائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماؤ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تم کو تمام برے کاموں سے روک دے گی. میں اگر میری نماز مشن کنٹرول کرا تو مطلب میری نماز میں کوئی نہیں بنتی. ڈاکٹر جو میں دوا تو سنا ہم دوا سے کیسی چاہیے میں چھوڑ دوا مگر جو ہوئی نا تو چھو دوا ٹمپریری, پھر دوا کیا ہے وہ ڈپلیکیٹ. جیسے کمپنیاں والے بہت ساری کمپنیاں فراڈ کمپنیاں دوائی بناتی ہیں, فراڈ دوائیاں بناتی ہیں اور مارکیٹ میں بکتی ہیں. بلکہ بعض دوا کرنے بچا تو مجھے اگر یہ دوا رہا آپ کی مارجن زیادہ, اگر یہ رہا آپ کی مارجن کم, ٹھیک ہے. ادھر سے دوائی والوں کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑا استحصال ہے وہ کیا کہ ریٹ بہت زیادہ رکھیں گے, ٹھیک ریٹ بہت زیادہ رکھیں گے, ریٹ جو آتی ہے ₹7 تو لیکن وہ ہو مجھے دوا پیچھے سے دکاندار کو کہیں گے ہم کو ₹20 دے دو, چکر ہے گونڈ پر ہاتھ ہوئی ایسے دیکھیں شریکی کرو ہم لارج پچھلے دکاندار ہے جیسا شفاف دے رہے تھے چلو دکان ڈسکاؤنٹ وہ گئی کام پھر ہم خوش ہو گیا ایم کو ڈسکاؤنٹ. انہوں نے پتا ہی ہونے کیا فراڈ کیا چل رہا ہے دنیا میں. دجالی دور ہے, دجالی دور. اس دجالی دور میں کچھ پتا نہیں کیا کیا ہوتا ہے. مجھے ایک صاحب ملے, ہاں بڑے عالم ہیں, وہ بڑے عالم ہیں, ان کو ہارٹ کی تکلیف ہو گئی تھی, وہ بھی مدینہ شریف میں ہارٹ کی تکلیف ہو گئی, مدینہ شریف میں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے الحمدللہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو اس نے بہت ساری باتیں سنائی. مجھ سے ایک بات سنائی, کہتے ہیں یہاں اسٹنٹ ڈالتے ہیں, پہلے پوچھتے ہیں کہ پیشنٹ کو فارن لگاؤ گے کہ لوکل, کہ کہتے ہیں اصل پانا کہتے ہیں وہ فارن میں پیکر پہنچ جاتے اور پیسے دیں گے فارن کیا لگائیں گے لوگ. اب اس کو کیا بتائیے کیا لگائیں. اور پھر لوکل میں بھی ایک ریٹ یہ ہے, ایک ریٹ یہ ہے, ایک ریٹ یہ ہے, کون سا ریٹ والا لگاؤ گے. وہ کہتے ہیں اچھے سے اچھا لگنا چاہیے, میں پیکر میں زمین کو اچھے ریٹ والا لے لیا, اس میں نیچے والا لگا دیا.
انسان جب درندہ بنتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے؟ انسان جب درندہ بنتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے؟ ساؤتھ انڈیا میں ایک شہر کے اندر بچے کو گرمی ہو گئی، جس جوان ہیلتھی لڑکے اب اسے کہہ رہا گردن گرمی گرم ایسا کیوں؟ یہ وہ ڈاکٹر جو کہ ہیلتھی آدمی ہے تو ایک بڑا کھلے بس اچھا یہ علاج کروں سبھی سرجری کا ہے، ٹھیک سرجری کی گردہ نکال دیا، ٹھیک ہے اب اس کرو سٹی بس دمن ہے تم کیا کرتے ہو؟ کیا کہتی مزدوری کرتا ہوں، کہہ رہے دیکھو جو مزدوری کرتے ہو کوئی سرجری کا پیسہ نہیں لیں گے، دوائی بھی لے لو، یہ وہ دمن ہے ان کا مفت میں سرجری میں جو تم دوا لے مفت، اور کہا کہ آئندہ پھر آتے رہنا جب تک تمہارا زخم ہی نہیں ہوگا، تم غریب آدمی ہو، یہ وہ فرق غریب پروری اس کیا پتا بچوں کڈنی نہیں وزن کرے، یہ ساؤتھ انڈیا میں ہوا، لیکن یہ دونوں ایمان والے نہیں تھے، واقعات آتے ہیں سامنے۔ بہرحال جب انسان درندہ بنتا ہے تو یہ کرتا ہے، اور جب درندہ نہیں رحمت بنتا ہے تو پھر انسانوں کے لیے رحمت ہی ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر بھی ہے جو کہتا ہے یار میرا کنسرن ہے وہ ٹھیک ہے، میرا کنسرن ہے وہ ٹھیک ہو جائے، مجھے وہی خوشی ہے، اور بعض یہیں سے پیسہ خرچ کریں گے، یہیں سے کریں گے۔ خوشی انسان کو چاہیے، یا لوٹ مار کر کے خوشی لے لو، اور یا پھر دوسرے کو راحت پہنچا کر خوشی لے لو، اس میں بھی خوشی اس میں بھی خوشی، اس میں خوشی ہے اندر اس میں زہر ہے، اور اس میں خوشی ہے اندر اس میں رحمت ہے، خوشی دونوں صورتوں میں۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، برطانیہ میں میڈیکل کالج کی لڑکوں کی ٹیم تیار ہو گئی، یہ میں سے لڑکے تیار، ڈاکٹر بھی تیار، حوصلہ بھی ہو گیا، اب یہ فیلڈ میں جائیں گے، اب ان کی سلیکشن ہوگی کون ڈاکٹر کہاں ہوگا۔ تو میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ میں تم کو اچھی طرح سے سیاح کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اس سرمنی میں آنا چاہیے جس سرمنی میں ہم تم کو الوداع کریں گے، میں اسے ٹائم دوں گا۔ بہرحال یہ جارج ہے، کوئی جارج پنجوب کیا تھا پنجوب، یہ 1930 سے پہلے کی بات ہے، میں نے کتاب میں پڑھا، کتاب میں موجود ہے۔ یہ گیا اس کے کہنے لگا سر ہمارے میڈیکل ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں آپ ان کو فیلڈ میں بھیجیں، تو ہم جب وہ رخصت کریں گے تو اس دن چاہتے ہیں آپ بھی چند منٹ کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سیکٹری سے پوچھو ٹائم کون سا ہوگا، اس نے دیا ٹائم فلانے دن ہم پہنچیں گے۔ تیاریاں ہو گئی، تیار ہونے کے بعد پرائم منسٹر صاحب آئے بیٹھے، یہ جو میڈیکل کالج کا پرنسپل ہے اس نے کہا دیکھو ان کا ٹائم شارٹ ہے اور میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ سارے ڈاکٹر بن چکے ہو، کل سے آپ کو فیلڈ میں جانا ہے، میں تم کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، وہی میرا میسج ہے۔ کہتا ہے میں جب نیا ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر بننے کے بعد ابھی میں نے پریکٹس شروع نہیں کی تھی کہ میں گھر میں سویا تھا تو رات کے 2 بجے کسی نے ٹھوک کیا، رات 2 بجے کچھ بجے، پھر میں نے اپنے آپ سے کہا تم ڈاکٹر بنے ہو، تم کو رات دن تیار رہنا ہوگا، ورنہ تمہیں ڈاکٹر نہیں بننا تھا۔ کیا پتا کون بیچارہ مجبور ہوگا، کہنے لگا میں نے اپنے آپ کو مجبور کھڑا کیا اور جاتے دروازہ کھولا تو وہاں ایک بڑھیا عورت تھی۔ یہ بڑھیا عورت یہ کہتی ہے کہ جناب میرا بیٹا بخار کی وجہ سے بہت بری حالت میں ہے، مہربانی کر کے آپ سنا میں نے ڈاکٹر ہوتا آپ آ جاؤ۔ شورا میں سوچ لندن، جملہ لکھا ہے وہاں، لندن کی سردی کی راتیں تھی، برفباری ہو رہی تھی، یہ خود دیکھا جملہ میں نے جہاں پڑھا وہیں لوگی ہے، لندن کی سخت سرد راتیں تھی، برفباری ہو رہی تھی، میں سوچنے لگا بڑھیا کے ساتھ جاؤں یا نہ جاؤں، پھر میں نے کہا جاؤں گا، تو میں نکلا اس کے ساتھ، چلتا رہا یہاں تک کہ لندن شہر سے باہر کہیں پہنچا کسی گاؤں میں، وہ گاؤں مسئلہ کہتا میں جب گیا میں نے دیکھا اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا بخار میں تڑپ رہا ہے اور گھبرا تو بخار میں تڑپ رہا ہے، پریشان حال ہے، تو میں نے اس کو دوائی کیا کیا دی ہوگی، کیا اسٹیم لگایا ہوگا، کس طرح سے کیا ہوگا، تو تھوڑا سا ریلیف ہو گیا۔ جب ریلیف ہو گیا تو اس کو نیند آنے لگی تو بڑھیا سے میں نے کہا دیکھو اس کو آرام ہو گیا، میں آتا رہوں گا یہاں جب تک تمہارا بچہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور میں اس کو چیلنج کے طور پر دیتا ہوں کیونکہ میں میڈیکل میں آ گیا ہوں تو میں خوشی محسوس کروں گا میں نے لڑکا ٹھیک کر دیا۔ بڑھیا نے کہا میں شکر گزار ہوں، اس نے مجھے 2 تھیلے دیے، ایک خیال مجھے پوس، ایک قسم سے کہتا گفٹ کہ کہتا ہے میرا ڈاکٹر، میں نے کہا مجھے یہ چونکہ میں نے چیلنج کے طور پر دیا ہے اس کو ٹھیک کرو، اس لیے اس کا کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ بڑھیا دیتی رہی، میں واپس کرتا رہا یہاں تک کہ پھر پتہ نہیں لیے یا نہیں لیے۔ تو یہ کہتا ہے میڈیکل کے لڑکوں سے میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کا کیریکٹر ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ میرا میسج ہے۔ یہ میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب نے نئے بننے والے ڈاکٹروں کو میسج دیا اور کہا اور ڈیٹیل میں کچھ نہیں بیان کروں گا، پی ایم صاحب کا ٹائم کم ہے، اب اس کے بعد یہ جو کچھ کہیں گے تو اس کے بعد پھر ہماری بیورو کی
तो कुर्सी पर एंकर उठा उसका नाम लेने के लिए। अब एंकर बुलाएगा ना उसको बात करने के लिए, एंकर से पहले वो खुद ही उठ के आ गया और खुद ही उठ करके आकर के उसने आकर के डॉक्टर के हाथों को चूमा, इसका क्या कस बोली, और इसको पकड़ करके कहा आप हैं? लगा मैं हूं। कहता 20 साल से मैं आपको ढूंढ रहा हूं। मेरे गुरु हो से सामने क्यों? तो वो लड़का मैं ही हूं जिसको तुमने ठीक किया था, और मैं डॉक्टर सुबह के बारे तो मगर डॉक्टर में 20 साल से ढूंढ रहा हूं आपको। आप देखो आप कहां मेडिकल कॉलेज में रहोगे? चल कर कहने लगा आप हेल्थ मिनिस्टर, कह लगा मुझे मिनिस्टर नहीं, मैं वहीं थी। खैर जब रहमत बनता है तो आदमी ऐसा भी बनता है। मेरे भाई रमजान मुबारक का महीना जो अल्लाह ने हमको अता फरमाया, इसमें रोजा है, इस रोजे को शौक और जज्बे के साथ रखना है। बस ये तो था रमजान के मुतालिक। जो दूसरी बातें बीच में आ गई, वरना कुरान में और हदीसों में रोजों के बारे में क्या क्या आया? अल्लाह फरमाते हैं तुम पर रोजा फर्ज है, अल्लाह फरमाते हैं इसमें महीने में कुरान नाज़िल किया, अल्लाह फरमाते हैं जब तुम रोज रमजान का महीना पाओगे तो रोजा तुम्हें लाज़िमन रखना होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखेगा अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ करेंगे। अल्लाह के नबी आज़म ने फरमाया अल्लाह ये कहता है कि रोजा खालिस मेरे लिए है, मैं खुद अपने हाथ से किस तरह से मैं खुद अपना बदला रोजे वाले को दूंगा। और अल्लाह के नबी आज़म ने फरमाया जो इंसान झूठ बोलना बदकलामी करना नहीं छोड़ेगा अल्लाह को ऐसे रोजों की कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कितने ही रोजेदार ऐसे हैं शाम को भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता उनको, वो समझते हैं कि ऐसा नाम है अमल मगर कुछ नहीं मिलता। और इसी में आखिरी हदीस सुना के मैं बात आगे करूंगा। एक हदीस में है कि रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख इंसानों की लिस्ट बनती है, इनको माफ कर दिया। और एक हदीस में 1 लाख इंसानों की लिस्ट बनती है। फिर बाज़ों ने इसमें बड़ी लंबी तशरीह की है कि शायद 21 मुल्क बना कि 21 शहर कि कहा जाए बना दिया। मुल्क की सतह पर बनेगी, शहर की सतह पर बनेगी, इलाके की सतह पर बनेगी, लेकिन शाम को लिस्ट बनती है कि इन लोगों का रोजा बहुत अच्छा था, इनको मेडल दे दो। मेडल क्या दे दो? इनको माफी दे दी गई, इनके रोजे कबूल और इनको माफी दे दी गई। अब रोजाना 10-10 लाख की लिस्ट बनती रहेगी और उसके बाद आखिर का दिन जब आता है फिर देखा जाता है पूरे महीने का टोटल कितना बना, उतने लोगों के आखिरी दिन में ना आए। इंसान उसमें कोशिश करें कुछ पर कुछ ना हो अपने जो, मगर उसमें दुनिया में अल्लाह ने निजाम यह रखा है कि दुनिया में तुमको पता नहीं चलेगा। अल्लाह ने पर्दे रखे हैं हर चीज में। इस पर्दे में कहा तुम्हें ये मेडल लेना है, ठीक कोशिश करो। तुम क्यों पर्दा रखा है? अच्छा वजह अगर इनसे इंसान पाई हो ठीक तो जनाब ये मेरे नबी के साहबा नहीं है, ये तो बाद वाले हैं, वो मेरे नबी के साहबा थे। उनको अल्लाह के नबी कह रहे तू जन्नती, जैसे फारूक आज़म अल्लाह पता नहीं कितनी मर्तबा अल्लाह के नबी उनको कहा जन्नती है। पूरे ग्रुप के साथ भी कहा और सामने भी कहा, लेकिन जिस दिन मौत हो रही तो एक दिन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु तिनका उठाया रास्तुल तो खड़ा बागर ये असर खुदा से न ऐसे हिसाब दो न ऐसे का सजा। घास का तिनका उठा करके फारूक आज़म ने कहा काश पास आइए, फिर ऐसे में कौन हिसाब, चलिए इससे छोड़ेंगे। बुखारी शरीफ में वाक़या है, अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ जनाजे का बयान, बुखारी शरीफ जनाजे का बयान आखिर में हदीस है, आखिर में कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी थे, मरने के करीब थे, क्योंकि उन पर खंजर मारा गया था। खंजर मारा था मिंबर के पीछे से निकल कर एक आदमी ने हज़रत फारूक आज़म को खंजर मारा, ठीक हज़रत फारूक आज़म वहीं गिर गए थे और उसके बाद उनको उठा कर जब उनकी मौत का वक्त अंदाजा हो गया मैं मरूंगा जीऊंगा नहीं, तो उन्होंने बहुत सारे उसमें फैसले किए। उन फैसलों में से एक फैसला ये किया, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा सकारत मेहरबानी सकास्त हाजिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा तुम उनका दरखास्त नश्तमन्ना बगुस दफन गसुन कहा जाए या जाए जनाब रसूल, ये मेरी तमन्ना। मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपने उन 2 बड़ों के कदमों में दफन हो जाऊं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा गुजरे मुबारक छो ताफ में अक कब्र मुबारक जनाब रसूल अकरम और दोई कब्र मुबारक से 33 बाप सनो हज़रत सिद्दीक़ अकबर। हज़रत उमर कह रहे हैं कोई इन कब्र दस नहीं बनी मर इजाजत से चुनो क्या कब्र चाह आयशा
حضرت عبداللہ بن عمر گئے ان کے پاس اور جا کر پوچھنے لگے. حضرت عائشہ نے فرمایا حکم, تو ابا جان نے بھیجا ہے. اچھا کیا؟ تو انہوں نے درخواست کی ہے کیا آپ مہربانی مجھ پر کریں گی قبر ہنسی جائے میں جب میں مر جاؤں گا تو مجھے یہاں دفن کیا جائے. حضرت عائشہ نے کہا یہ جائے اس میں 5 خبر تھا, یہ جائے تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر چلو میں عمر کو دیتی جاؤ کہہ دو میری اجازت. حضرت عبداللہ, حضرت عمر نے پوچھا کیا سر کیا جواب ہونا؟ حضرت عبداللہ نے کہا تیر ہنس کہ تو ہنس خواہش ہنس, جو آپ کی تمنا تھی اللہ نے پوری کر دی. میں نے کہا الحمدللہ. مگر صحت حضرت عمر کہنے لگا ہو سکتا ہے میں عمر ہوں تو شیطان بھی ڈرتا ہے مجھ سے. تو حضرت عائشہ کو پریشر ہوگا جب میری جان نکل جائے گی پتاس میں میت پتاس میں لاش تمیز نیزو لاش رجو دروازہ پہ پت کر جو عورت نیبر ساتھ میت اگر سے اجازت ہے کہ انہوں اندر تمیز میں منتشر تمیز اجازت ہی ازمان دیا کہا چاہیے سمجھ ٹھیک بس یہ کہا اچھا اسی میں ایک آدمی آ گیا. یہ جو آدمی آ گیا یہ آدمی آ کر کہتا ہے امیر المومنین آپ کو کیا پرواہ, آپ نے ایمان قبول کیا ہجرت کی نبی کے ساتھ رہے اور ہر جہاد میں آپ شامل رہے کارنامے انجام دیے آدھی دنیا میں اپنے اسلام پھیلا دیا. سارا عراق ایران افغانستان سینٹرل ایشیا ازبکستان ترکمانستان ادھر سے شام سیریا مصر اسکندریہ تمام نارتھ افریقہ حتیٰ کہ مراکش تک آدھی دنیا میں اسلام پہنچا دے. حضور جب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو اسلامی مملکت کی عظمت 10 لاکھ مربع میل 10 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت تھی. حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 2 سال 4 مہینے حکومت کی تو اسلامی مملکت 12 لاکھ مربع میل بن گئی ضلع پورے کا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اسلامی مملکت 27 لاکھ میل دعوت پڑتے ہو رہا صبح حضرت عمر. اب جب صحابی نے کہا حضرت آپ کو کیا پرواہ, آپ نے تو اتنے کارنامے انجام دیے, آپ کو کیا پرواہ ہے, آپ تو جنتی جنتی ہیں. تو حضرت عمر نے کیا کہا لا ہی وا علیہ, یہ جملہ کہا. اس بار یہ سوچا کیا ترجمہ کرتا مجھے کشمیری جملہ ہے مگر پتہ نہیں اس کو گوا ترجمہ صحیح کہ نہ مگر کچھ سامنے ہی ترجمہ کیسا. جب اس نے کہا حضرت آپ کو کیا پرواہ, آپ تو جنتی ہیں اتنے کارنامے انجام دیے. تو حضرت عمر نے کہا گورا اگر تاج یالے تراول تیچو کریں یہ میرا ترجمہ کیا اگر تاج یالے تراول تیچو کریں کیا. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے عبادت کا نفع اور ثواب مت ڈھونڈنا بس شکر پڑھو تجھے سزا میں نے نہیں کی, تم سے جو غلطیاں ہوئی میں پکڑ نہیں کروں گا اور جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب مت ڈھونڈنا. اگر اللہ تعالیٰ کو تیچو کریں یہ کون کہتا ہے فاروق اعظم. تو گویا یہ وہ لوگ تھے کہ اتنی بڑی بڑی بشارتیں ملنے کے باوجود بھی یہ اتنے ڈر میں رہتے تھے. تو بعد کے لوگ ایسے نہیں ممکن جو باندھا سے تھے محسوس گو بیچو نام ہے جمع کو اب کیا کرو ٹھیک یہ پاؤں پھیلا کر کے آرام سے سوئے گا میں چکتا. اسی لیے یہ نہیں فرمایا شب قدر کب آئے گی. بہرحال رمضان مبارک کی اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اس کو روزہ رکھا جائے, روزے کو بچایا جائے. لہذا جن بھائیوں کو خامخواہ کا عذر ہے روزہ ہے بہن روزہ بھی جناب والا وہ بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کانہ انسان میں سے اب روز ترائی پاک احساس پاک اگر زمانہ طویل اور زمانہ طویل تقریباً کم سے کم 30 وری اگر سجہن ورین لگا تو روزہ بھی اس ایک روزی کے دل کو نہیں بس بس یہ چیپٹر میں ہو. بچوں کو سوال روزے کے فائدے کیا کیا ہیں, جواب ہے بہت زیادہ. اس کی ڈیٹیل بیان کرنے کا وقت نہیں, شارٹ میں یہ سمجھیں بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے. بہت ساری بیماریوں کا علاج روزہ ہے. ٹھیک اسی طرح جس طرح سے آج ڈاکٹر کہتے ہیں ڈائٹنگ کو, بہت ساری بیماریوں میں ڈائٹنگ. تو جو ڈائٹنگ کا واقعی بس یہ تو ڈیوٹی لگ گئی آج کے انسانوں کو. وجہ اس کی کیا ہوئی, جو ہی کھانا پینا زیادہ آ گیا تو فیٹ اور دوسری بیماریاں آ گئی. اب ڈاکٹر نے کہا 2 چیزیں کرو, ڈائٹنگ کرو تو
واکنگ کرو, واکنگ تو ڈائٹنگ لگے ڈیوٹی ایک ساتھ دو صبح بسورات. یا پرانے زمانے میں جب چاول کو کوٹتی تھی اور مسالہ دھوتی تھی اور ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی تو جناب والا نہ کوئی واکنگ کی ضرورت تھی تو نہ کوئی ڈائٹنگ کی ضرورت تھی, نہ تو پیٹ کا مسئلہ تھا. اب وہ سارے ختم ہو گئے, ختم ہونے کے بعد اب دوسری ڈیوٹی لگ گئی. بڑی عجیب بات یہ ہے, یہ دور اسمت انسان فاق ایس آسان تیس بیماری ایسا, اور آج اب فل کھانا پینا جو مرضی سو کھاؤ تو بیماری کا سارا. نہ ٹیسٹ والوں پہ فرصت, نہ ڈاکٹر والوں پہ. ڈاکٹر لائن, ڈاکٹروں کے یہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے, مشکل ہے نمبر لینا بیچ ڈنڈ بعد. اور ٹیسٹ والوں کے یہاں بھی نمبر لگے ہوئے تھے, کبھی صبح گئے 7 بجے 12 بجے نمبر آتا ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ بیماریوں کا سیلاب. اس بیماریوں کے سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی کام کرنے پڑیں گے. ان کئی کاموں کو تو مجھے بیان نہیں کرنا, بس ایک کام اس میں ہے, وہ ہے ڈائٹنگ. اور اسلام نے اس کو ڈائٹنگ کو کہا ہے روزہ. اور روحانی فائدے کیا کیا ہیں؟ وہ روحانی فائدے بہت ہیں, وہ سارے میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا, بس مجھے واقعہ یاد آ گیا وہ میں سنا تھا. میرے پاس کتاب تھی, اب وہ پتہ نہیں کہاں گئی, کون لے گیا. اس کتاب میں واقعہ لکھا ہوا, میگزین تھی وہ, اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے ساؤتھ انڈیا میں شہر کا نام اس میں لکھا تھا. مشیات اس سے شاہ نہ ہو, مطلب ساؤتھ انڈیا میں ایک ہسپتال ہے, ہسپتال کا مالک ہے غیر مسلم ڈاکٹر. چھوٹا سا ہسپتال ہوگا, تو اس کے بعد آج وہ بہت بڑا ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے, لیکن بہرحال وہ بڑا ہسپتال آج ہے وہاں. اور شروع میں بس ایک کلینک تھا, تو ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آتے تھے. جب مسلمان پیشنٹ آتے تھے تو ڈاکٹر ان کا علاج کرتا تھا, تو ڈاکٹر ان کو کہتا تھا یہ دوائی آپ ایسے سے کھائیں گے. پیشنٹ اس مسلمان ہم نہیں کھا سکتے دن میں کیونکہ ہمارا رمضان آ گیا. تو ڈاکٹر ان سے پوچھتا ہے یہ رمضان کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جناب رمضان ہمارا ایک مہینہ ہوتا ہے, اس مہینے میں ہم دن میں کچھ نہیں کھاتے. تو اس نے دلچسپی سے پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگے جی ہم صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے. کہنے لگا کچھ نہیں؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. پانی بھی نہیں پیتے؟ کہنے لگا نہیں. کہنے لگا مر جاؤ گے؟ کہنے لگا کوئی نہیں مرتا, ہم تو رکھتے ہیں اللہ کا حکم. کہنے لگا اچھا. اب وہ پیشنٹ سارے آ رہے ہیں, جناب دن میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے, جی دوائی دن میں نہیں کھا سکتے, جی دن میں نہیں لے سکتے. ڈاکٹر جب روز سنتا تھا اس نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا روزے کو, تو ایک دن اس نے کہا میں بھی رکھ کے دیکھوں گا اس سے کیا ہوتا ہے. جو ڈاکٹر خود کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا بھائی ڈیٹیل مجھے سمجھاؤ کس وقت کھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا صبح کو 3 بجے. پھر شام کہا کہ جب سن سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد کھانا. اب اس نے بھی صبح کو کھایا اور اس کے بعد آج میرا روزہ ہے, آج میرے کو مسلمانوں کو روزہ میرے فاسٹنگ کی ہے. یہ ڈاکٹر کہتا ہے جب میں اس دن کلینک پر آیا تو میرا انٹینشن میں چینج آ گئی. کیا چینج آ گئی؟ کہتے ہیں میرے پاس جو پیشنٹ آتا تھا تو کبھی کبھی فیمیل ینگ پیشنٹ اگر آتی تھی تو میرا انٹینشن صحیح نہیں ہوتا تھا, لیکن جسے میں نے روزہ رکھا تو مجھے خیال آیا بار بار دیکھو آج تمہارا روزہ ہے, آج تمہارا روزہ ہے, تم اس کو بری نظر سے مت دیکھو, تو تمہاری بیٹی کی طرح ہے. کہنے لگا میں نے سوچا یہ آیا بائی بھی آ گیا. کہتا کچھ دن بعد میں نے پھر روزہ رکھا, اس دن پھر یہی ہوا. کہتا اسی وقت مجھے سمجھ میں آ گیا روزے کی وجہ سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے اور روزے کی وجہ سے انسان کا انٹینشن بدل جاتا ہے. کہتا روزے کے اثرات میں نے محسوس کیے, اور ساتھ میں میڈیکل کا جو میڈیکل ہے اور میڈیکل میں فاسٹنگ کے فائدے ان کے پورا چیپٹر ہے, تو فاسٹنگ کے سارے فائدے میرے ذہن میں تھے, مگر وہ جسمانی فائدے تھے. یہ جو اخلاقی فائدہ مجھے محسوس ہوا, کہ میں نے کئی مرتبہ جب کر کے دیکھا تو اس دن کہتا ہے اس دن مجھے بعد میں کہا کہ آج میرا روزہ ہے, یہ غریب پیشنٹ ہے ان کو فیس بھی مت لو. کہ جب میرا روزہ ہے کہ آج یہ غریب آئے ان کو دوائی بھی مفتی دے دو. کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرا رہنے کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو میں سوچا تھا آج پیشنٹ میں روزہ ہوں, اب انسان کو ٹھیک واپس کرنا ٹھیک نہیں, چلو 1 گھنٹہ میں اور بیٹھتا ہوں. کہتے میرے اندر یہ تبدیلی جب آ گئی تو اس وقت میں نے روزے کے بارے میں ڈیٹیل پڑھی. ڈیٹیل پڑھنے کے بعد کہا یہ تو اسلام میں ہے, تب مجھے اسلام کو پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد جب اس نے اسلام کو پڑھا, اسلام پڑھنے کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گیا اور آج اس کا نام ہے فاروق. اس وقت زندہ ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, میں نے اس کو دیکھا نہیں, میں نے میگزین میں سارا واقعہ پڑھا, اس سے نگر میں بیٹھا میگزین میرے پاس تھی, آج پتہ نہیں وہ کہاں گئی. اس میں لکھا ہے فاروق سے پوچھا گیا مسلمان, وہ کہتا ہے روزے کی وجہ سے.
تو روزے نے مجھے اسلام تک پہنچایا. کیسے؟ تو ڈیٹیل یہ ہے کیسا میرا انٹینشن بدل گیا. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں آج صبح سے آج تو چلو ٹھیک ہے، آج صبح سے آج بات و بشیر میں رمضان میں خود بخود ہی نیکیوں کا موسم خوش ہے. چنانچہ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، رمضان میں چہل پہل ہوتی ہے، رمضان ایک دم نقشہ ہی بدل جاتا ہے. حتیٰ کہ رمضان میں دفتروں کے حالات بھی بدل جاتے ہیں. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اس نے کہا جی بس کیا کریں اب میں تو رمضان کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا. میں نے پوچھا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ لیا اصل میں وہ جو دفتر میں نمبر 2 کا پیسہ آتا ہے صرف رمضان میں تو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے رمضان کے بعد ہی اب وہ رمضان میں وہ بھی سوچ رہا ہے کہ آج رمضان میں رشوت نہیں ہوگا. رمضان کے اثرات ہی ہیں بس. اور بہت سارے فائدے ہیں رمضان کے، اخلاقی فائدے. اس کو قرآن کریم نے کہا لعلکم تتقون، جب تم تقوی کرو. بس ایک آخری فائدہ میں بتاتا ہوں رمضان کا، وہ یہ انسان کو درست کرنے کے لیے ایک بہت قیمتی چیز ہے. انسان اپنے آپ اگر درست کرنا چاہتا ہے تو ایک بہت قیمتی چیز ہے. چیز بہت چھوٹی ہے مگر بہت قیمتی ہے اور حاصل کرنا اور زیادہ مشکل ہے. لیکن جب حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بہت بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تو اس کو میں پہلے مثال میں سمجھاتا ہوں. اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیسا غلطی وجہ چاہے وہ بھی غلطی. مان لیجیے ہم شاپنگ مال میں گئے اور شاپنگ مال میں چاروں طرف سے مال ہی مال ہے، جو چاہے ہم جیب میں رکھیں، لیکن ادھر سے کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم نے بھایا بوجھ تو کیوں کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہاں انسان غلطی نہیں کرے گا. اسی لیے بہت سارے شاپنگ مالوں میں آج تو کیمرے سے کیا کیا پکڑا جاتا ہے، کیمرے سے کیا کیا پکڑا جاتا ہے. میں نے واقعہ پڑھا دلی میں غیر مسلموں کی بڑی شادی میں کوئی لیڈی تھی، ٹھیک، غیر مسلموں کی شادی میں کوئی لیڈی تھی، وہاں ان کے ناچ گانا خوب ہو رہا ہوگا. تو جب شادی ختم ہو گئی تو اس کو بھول گیا، اس کا پرس غائب ہو گیا. پرس غائب ہو گیا تو اس میں بہت ساری وہ جیولری تھی، ہائی فائی لوگ رہے ہوں گے تو پریشان ہو گئے، شور مچایا اور میں نے وہ جیولری رکھی تھی پرس میں، وہ پرس میں نے یہاں رکھا تھا، غائب ہو گیا. بعد جب شور اٹھ گیا بہت زیادہ تو اس کے بعد پھر جنہوں نے وہ سارا ارینج کیا تھا کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں، کیمرہ کھولتے ہیں. اب کیمرے میں دیکھا جس نے پرس وہاں رکھا ہے، یہ ناچنے لگ گئی، ڈانس چلنے لگا. اس کے بعد پھر ایک آدمی آیا وہاں اور اس نے پرس اٹھایا، پرس اٹھا کر کے وہ نکل رہا ہے، کیمرہ سے دیکھ رہا ہے اور آ گیا. تو گویا آج کے زمانے میں کیمرہ انسان کو کنٹرول ورک کرنے کا ایک ایسا خوفناک ہے کہ آدمی چوری کرنے سے ڈرے گا، کسی ملنے سے ڈرے گا، غلط پیسہ پکڑنے سے ڈرے گا. لیبر ہوگا تو جناب بہت تیزی سے کام کرے گا کیونکہ میں آفس میں صاحب ہم کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک، فیکٹری میں ملازم کام کرتے ہیں تو جناب سستی ہے کو نکل کیمرہ لگا ہوا ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھ کر اب دیکھ لیجیے. اگر ایمان والے کو یہ یقین تصور آ گیا کہ میں ہر وقت اللہ کے کیمرے میں ہوں اور اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھنا ہے تو غلطی ہو نہیں سکتی. یا ہم یہ کہیں کہ اللہ کیمرہ ہے ہی نہیں تو جواب ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. انسان نے فکر کوئی چھپی میرے سے کوئی چھپی. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے تو نہ روشنی کوئی چیز ہے نہ اندھیرا کوئی چیز ہے. ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس بچے کے اندر کا حال کو سمجھ جاتا ہوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسِهِ. میں نے انسانوں کو پیدا کیا، میں جانتا ہوں کہ کس انسان کے دل کے اندر کیا خیال کو سمجھ جاتا ہوں. غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان چھپ ہی نہیں سکتا. اب اگر یقین ہو گیا کہ میں ہر وقت اللہ کی نظروں میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میں نظروں میں ہوں، میں چھپ نہیں سکتا، تو جناب والا یہ یقین جب بیٹھ جائے گا، اس یقین کے بیٹھنے کے بعد اس کی آنکھ غلط اٹھنا چاہے گی، اندر سے خیال آیا بچن شیئر، اس کا ہاتھ غلط کرنا چاہے گا، اندر سے خیال آئے گا اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ غلط پیسہ پکڑنا چاہے گا، خیال آئے گا اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ رات کے اندھیرے میں کمرے میں لائٹ آف کر کے چٹکنی لگا کر کے پھر موبائل میں تو اندر خیال آ گیا اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ دکان پر بیٹھا ہے، وہ چٹ مٹا کر کے نیا ریٹ لکھے گا، اوپر والا دیکھ رہا ہے. اس نے دکان میں فراڈ مال رکھا، ملاوٹ کی ہے، خیال ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ اوپر والا دیکھ رہا ہے، یہ خیال جتنا آتا رہے گا ساری غلطیاں سنتا مجھے.
تب جناب کمرس من گھرس من بھی کہیں یہ اپنی بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے، ساتھ میں خیال ہے خدا تعالیٰ کو دس کہم تو دو جس میں حساب کیا اس کو تو کیا جواب دوں؟ اور بیوی سوچے کہ کیا ٹھیک میرے خاندان سے پتا کیا کر رہا ہوں، میں کس کو فون وہ کس رائے سمکھے نہیں میں کیا کیا مگر یہ اوپر والا دیکھ یہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین پر گو انسان اسمت جناب مسئلہ حل کیا ہو گیا؟ اب اس انسان سے غلطی نہیں ہوگی، یہ یقین اس غلطی کو پکڑے گا. یہ پود کرنے خاطر یہ صوفیاء کرام کی تم چیز کر وہ ذکر اذکار کرا کر کے نقش بندی چشتیہ سب ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ کیفیت اگر بندے کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ یہ پیدا کرنے کے لیے برقرار ہیں اللہ اللہ اللہ، تاکہ اتنا رچ بس جائے یہ کہ جناب والا اللہ کے ہے بغیر ہر وقت تو سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ایک ہی چھوٹا سا لفظ ہے، مگر اگر یہ حقیقت مل گئی اور انسان ہر وقت سمجھنے لگے مجھ اس خدا سے نظر مند اللہ کے کیمرہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہوں، تو جناب والا پھر اد ہے کہ نہیں امس انسان زہن کا غلطی ہے پچ اخ مقام یوان جناب اس کا ہاتھ اٹھے گا بطول اخ تیری مگر یہ گما گژھِ ناراض تیل تولے میا بوچھ مگر توتا ہوں یوتا نا بوچھ سما گژھِ ناراض وہ سزا کو موچا. یہ اپنی آنکھ اپنا دماغ اپنا ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع کر دے گا. ہاتھ ہے مومن کا، اللہ کا ہاتھ یہی بنتا ہے. اللہ اقبال نے کہا ہے ایک وقت آئے گا کہ تمہاری آنکھ اب تمہاری مرضی کے مطابق نہیں اٹھے گی، تم اپنی آنکھ کو استعمال کرو گے اللہ کی مرضی کے مطابق. اور جب یہ مقام آتا ہے تو کس کا نام دے گا سمجھے گا کنٹرول میں کی یہ سب اللہ کے حکم کے کام ہی ہوتا ہے. ٹھیک یہاں یہی پیشن کیا گوجورا سے آگے کیا ہے بھوری قدر، بھوری قدر سے بونٹ کش نائل قدر میں ایک آدمی تھا. ٹھیک اب پاپا آگے انسان پاکم امشن اولادی ٹھیک وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے ہم مستس واپس تم نے نکا تو کو بالا ہے رات ترہ کشمش 3 کشمش کے دانے دیے 3 ہی بیٹے اس کے ہو ڈاکٹر حسومت امس سیسینا اولادی ہم منس نکا تو کو بالا ہے سوچو بہت تو سن بونٹ کو پاکم ٹھیک ہے نا. حالت اس کی بہت میں جانتا ہوں اس آدمی کو، اس کی وفات بھی ہو گئی. تو اس نے پیشن بڑھ کر کہا ہے نکا تو کو بالا ہے رات ہے رات. اس کو پتا ہی نہیں ہے کیوں آیا، اس نے بتایا ہی. اس نے 3 کشمش کے دانے دیے اور یہ کہتا ہے بڑے 3 بیٹے ہوئے یہ اسی طرح نیچی سے سجنے میں عجیب اللہ کا نظام. لیکن یہ تب ہے کہ جب وہ فنا فی اللہ ہو جائے، اور فنا فی اللہ ہونے کے معنی ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے سے بندہ ہر وقت سوچتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ کہہ جائے حتیٰ کہ لڑکے شونا یہ تو ضدی یعنی یادی مشیر خبر سماج بھی کیے تھے جناب والا امساس آسد وقت تھا جو تھاسن تو گو پریشان دبن جس میں تھوک اندر ورد ام سے محبوب میں ہوا مجھے یہ تو جو اندر چلا گیا ام سے محبوب میں ہوا ٹھیک یہی ہوگا وہ آدمی. تو مجھے ملا وہاں منڈی میں اور منڈی میں مل کر کے پریشان تھا دبن ہے میں سے روز میں کس کر تو انہیں سے تھوک سے نا بجامہ گا سمجھ چکا چنا اوسط مندی گا سن ام سے محبوب میں ہوا ام تو مجھے آواز روکا ہی تھی میں کو سا اندر گیا سن یہ ادھر. تو ہر چیز کی انسان سوچتا ہے کھانا موجود ہے پھر بھی نہیں کھاتا، پینا موجود ہے پھر بھی نہیں پیتا، جوس موجود ہے سب کچھ موجود ہے نہیں، اس کو کون روکتا ہے؟ تو خدا سنا. بس یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد پر یہ انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. رمضان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے بس، اور بہت سارا لمبا فلسفہ ہے رمضان کا، اس کے چیپٹر کو میں ختم کر کے اب اگلی بات عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ رمضان کا شیڈول کیا بنانا چاہیے. جواب رمضان کا شیڈول نمبر 1 بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھنے اور اس میں اگر کوئی بھوک لگ جائے تو اسی دن کہنا آج ہے مزہ. وہ مزہ اس لیے مزہ ہے میں اللہ کو کہہ سکوں گا آپ کے لیے میرے بھوک برداشت کر رہا ہوں. یہ تو بس ایسی پھر کیا روزہ برداشت جتنا مشکل ہو اتنا آدمی خوشی کے ساتھ جب برداشت کر تو کہہ سکے گا یا اللہ. نابینا انسان اگر نابینا انسان کہے گا یا اللہ سے کوئی گناہ کرمت تو جواب آئے گا تیرا یہ تو تیرا کارنامہ ہی تیری آنکھ تھی تو نے قربانی کہاں دی؟ قربانی اس کو دینی ہے جس کی آنکھ ہے.
قربانی اس کو دینی ہے جو آنکھ والا بھی ہے اور نامحرموں کے بیچ میں وقت گزار رہا ہے، وہ اپنی آنکھ کو کنٹرول کرے، تب ہے کارنامہ. اس کو صبح سے شام تک 100 مرتبہ